الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فخر موجودات محبوب کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی گئی۔ آگے چلتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بارے میں کچھ سن لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں لانے سے پہلے کس طرح اور کتنا اچھا نرالا انداز اور اچھی طریقے سے یہ کام کیا کہ سرکار تشریف لائیں، اس سے پہلے سب ریڈی ہو جائیں۔ عبد المطلب آپ کے دادا، ان کا نام جو تھا شیبہ تھا، شیبہ، عبد المطلب نام نہیں تھا، شیبہ نام تھا۔ چونکہ یہ جب پیدا ہوئے تو ان کے سر پر کچھ بال سفید تھے، مورخین لکھتے ہیں کہ جیسے بڑھاپے کی طرح سفید کچھ بال تھے، تو اس وجہ سے لوگ ان کو شیبہ شیبہ کہنے لگے۔ واقعہ یہ ہوا کہ عبد المطلب یعنی شیبہ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ یہ یتیم تھے، اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہیں پر بڑے ہوئے، کچھ عمر ہو گئی تو ایک مرتبہ تیر اندازی کرنے کے لیے کچھ نوجوان باہر نکلے، ان میں ایک یہ بھی تھے۔ مکہ مکرمہ سے ایک آدمی وہاں پہنچا ہوا تھا تو اس نے دیکھا کہ یہ کون ہے، اس کو پوچھا، اس نے بتایا کہ میں پیدا ہوا مکہ المکرمہ میں، میرے والد کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد اپنی والدہ کے ساتھ میں مدینہ منورہ آ گیا۔ تو وہ دوست جو تھا وہ مطلب کا دوست تھا، مطلب کا دوست تھا جو مدینہ منورہ آیا تھا، جس نے شیبہ سے بات کی، واپس مکہ مکرمہ گیا تو اپنے دوست مطلب سے کہا تم کیسے ہو یار، تم اپنے چچا کے بیٹے یا اپنے بھائی کے بیٹے یعنی بھتیجے کو پال نہیں سکتے، وہ وہاں غربت میں زندگی گزار رہا ہے۔ تو مطلب نے سوچا، قسم کھا لی کہ کچھ بھی ہو جائیں میں اپنے بھائی کو، اپنے بھتیجے کو لائے بغیر یہاں نہیں رہوں گا، اس کو لے آؤں گا اور اس کو اپنے یہاں رکھوں گا اور اس کی پرورش کروں گا۔ مطلب نے سفر شروع کیا مدینہ المنورہ کا اور ان کے گھر پر پہنچے اور جا کر کہا کہ لوگ مجھے تانا دیتے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو پال نہیں سکتے ہیں، تو میں اس کو لینے کے لیے آیا ہوں، پلیز ان کو میرے ساتھ واپس کر دیجئے۔ تو مائی نے کہا کہ تم انہی سے پوچھ لو، اگر یہاں رہنا چاہے وہ رہ سکتا ہے، اگر آپ کے ساتھ جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ لوگوں نے بھی بتلایا کہ ان کو بھیج دو تاکہ وہاں اچھی طرح پرورش ہو۔ مطلب کے مکان پر تو بیٹے نے
شیبہ نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے چچا میں تمہارے ساتھ آ رہا ہوں، تو پھر ان کے ساتھ سفر کرتے ہوئے مدینۃ المنورہ آ گئے۔ اونٹنی پر بیٹھ کر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، مطلب آگے بیٹھے ہوئے تھے۔ مکہ کے لوگوں نے، مکہ مکرمہ کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو اب مطلب جو ہے کوئی نوجوان غلام لے کر آ گیا، عبدن نوجوان غلام لے کر آ گیا۔ اسی وقت سے لوگ عبد المطلب کہنے لگے، مطلب کا غلام عبد المطلب، عبد المطلب سے اتنے مشہور ہو گئے کہ ان کا اصلی نام تو کسی کو یاد نہ رہا، عبد المطلب سے مشہور ہو گئے۔ مدینۃ المنورہ میں یہ شیبہ جن کو عبد المطلب کہتے ہیں زندگی گزارتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بھی ایک عجیب شان رکھی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، ان کی شادی ہو گئی، بڑے ہو گئے، شادی ہو گئی، مکہ المکرمہ میں رہنے لگے۔ ان کا ایک بیٹا تھا عبد المطلب کا، جن کا اصل نام شیبہ تھا، بعد میں عبد المطلب سے مشہور ہوئے۔ ان کا ایک بیٹا تھا حارث، اور روزانہ اپنے بیٹے سے کہا کرتے تھے، بیٹا میں نے سنا ہے کہ یہاں زمزم کا کنواں تھا، ہمیں تلاش کرنا ہے، اس لیے کہ اس کا پانی بڑا میٹھا ہے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیر سے جبرائیل علیہ السلام کے پر سے نکلا ہے، اسے تلاش کرنا ہے۔ چونکہ یہ بند ہو گیا تھا، پتھریلی زمین میں کہاں تلاش کرے، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ وہ زمین کریدتے تھے، کھودتے تھے تاکہ کہیں نہ کہیں ان کو وہ پانی مل جائیں۔ چونکہ مکہ مکرمہ میں پانی پینے کی بڑی کمی تھی، تو انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح مجھے یہ مل جائیں، کوشش کرنا شروع کیا۔ لیکن آدمی جب کسی چیز کے بارے میں قربانی دیتا ہے، کوششیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ عبد المطلب کہتے ہیں ایک رات میں سونے کے لیے گیا، خواب میں مجھے کہا گیا احفر طیبہ، احفر طیبہ، طیبہ کو کھودو۔ دوسری رات میں جب میری آنکھ کھل گئی پہلی رات میں، تو میں نے دیکھا یہاں تو کوئی بولنے والا موجود نہیں، یہ کون ہے جس نے مجھے کہا کہ طیبہ کو کھودو۔ دوسری رات جب میں سونے کے لیے گیا، پھر مجھے خواب کے اندر بتایا گیا، کسی نے آواز دی احفر مذمومہ، احفر مذمومہ، مذمومہ کنویں کو کھودو، مذمومہ کو کھودو۔ پھر میری آنکھ کھل گئی، میں دیکھتا رہا یہ کون ہے کہنے والا، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ تیسری رات کو وہی فکر میں سو گئے، تو پھر خواب میں کسی نے آواز دی احفر برا، یہ برا، یہ نیک، یہ اچھے، اس پانی کے کنویں کو کھودو۔ میری آنکھ کھل گئی، میں دیکھنے لگا، کوئی جواب دینے والا موجود نہیں تھا، کوئی کہنے والا وہاں پر موجود نہیں تھا۔ میں بڑی فکر میں تھا۔ ایک دن ہو گیا، 2 دن، 3 دن، مسلسل خواب آتے رہے، اسی فکر میں، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی اس پہاڑی کے پاس، کبھی اس پہاڑی کے پاس، کبھی صفا کے پاس، کبھی مروہ کے پاس۔ اس کنویں کو تلاش کرنے کے لیے میں پہنچا۔ اس کے بعد عبد المطلب فرماتے ہیں کہ ایک رات کو میں سویا ہوا تھا، پھر مجھے خواب کے اندر اسی فکر کی وجہ سے مجھے بتلایا گیا احفر بین فرث ودم۔ سامعین کرام، ایک عجیب تاریخ ہے عبد المطلب کی کہ مجھے خواب کے اندر بتلایا گیا احفر بین فرث ودم، کھودیے گندگی اور خون کے درمیان والی جگہ کو، کھودیے گندگی اور خون کے درمیان والی جگہ کو، عند نقرۃ غراب الاعصم عند وادی النملہ۔ یہ پوری بات مجھے خواب کے اندر بتائی گئی کہ سفید پڑ والا کوا جہاں اپنی چونچ لگائیں، جہاں اپنی چونچ لگائیں، اپنی بیک لگائیں، کچھ کھریدتا ہو، کچھ نکالتا ہو، وہاں پر، اور وہاں پر وادی ہوگی، یعنی چونٹیوں کی، بہت ساری چونٹیوں کی جگہ ہوگی کہ چونٹیاں بلوں کے اندر اپنے گھڑوں میں جاتی ہوگی، باہر نکلتی ہوگی، یہی جگہ ہے، وہاں سے تم کو یہ پانی مل جائے گا۔ فرث ودم۔ اب ایک ذہن کے اندر بڑی پریشانی تھی۔ فرث کے معنی ہے گوبر،
گندگی ہے، اور دم کے معنی خون کے ہیں۔ اب مجھے تو یہاں پر پہاڑی کے پاس کوئی گوبر نظر نہیں آتا، کوئی خون نظر نہیں آتا، میں کہاں تلاش کروں؟ اسی پریشانی میں اس لیے کہ گندگی کعبہ کے پاس اور خون کہاں تلاش کروں؟ ایک رات ہو گئی، 2 رات ہو گئی، اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس کو تلاش کرتے رہے۔ قرآن میں بھی اللہ پاک نے اس لفظ کو استعمال فرمایا ہے، من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اللہ فرماتے ہیں گائے کے پیٹ میں، بھینس اور بکری کے پیٹ میں ایک طرف گندگی ہے، گوبر ہے، دوسری طرف خون ہے، میں ان دونوں کے درمیان سے تمہارے لیے بہترین سفید اور لذیذدار دودھ کو نکالتا ہوں۔ اس کے اندر نہ گوبر کی نہ گندگی کی ملاوٹ ہے، نہ خون کی ملاوٹ ہے، بالکل سفید اور شفاف ہے، پاکیزہ دودھ میں تمہیں دیتا ہوں۔ یہاں پر بھی یہی لفظ ہے، احفر بین فرث ودم۔ ایک مرتبہ اسی فکر کے اندر تلاش کرتے کرتے بیٹھے ہوئے تھے، کہاں پر؟ کعبہ کی دیوار کے پاس، وہی بچار میں، وہی سوچتے ہوئے کہ کہاں میں تلاش کروں۔ اللہ اکبر! پھر کیا ہوا؟ دیکھا کہ ایک آدمی ایک جانور لے کر آیا چڑھاوا چڑھانے کے لیے، اور عام طور پر وہاں پر اصاف اور نائلہ 2 بت تھے، بہت سارے بت تھے، لیکن ان کے جو 2 بڑے بت تھے مروہ اور صفا کے پاس، اصاف اور نائلہ، تو وہاں پر یہ لوگ جانور کو ذبح کرتے تھے، اور ذبح کر کے پھر اس جانور کا گوشت یا اس کا خون جو بھی ہے وہ چڑھاوا اس بت کے اوپر، اس مورتی پر چڑھاتے تھے۔ اب جیسے ہی اس نے جانور کو ذبح کیا، اب بعض مرتبہ جانور ذبح ہونے کا تھوڑا رہ جاتا ہے اور اٹھ کے بھاگتا ہے کٹا ہوا۔ بہت سی مرتبہ دیکھا گیا ایسا کہ جانور جب کاٹتے ہیں، کچھ کاٹ لیا، ابھی کچھ باقی ہے، اور اٹھ کے ایسا بھاگتا ہے، دور جا کر پھر گرتا ہے۔ ایسا ہی ہوا، اس آدمی نے جانور کو ذبح کیا، ذبح کر ہی رہا تھا کہ خون نکل رہا تھا کہ جانور ایسا بھاگا دور جگہ پر جا کر، پھر دوبارہ گر گیا۔ یہ لوگ پیچھے دوڑے، اس جانور کو پکڑ کر کے اس کو مکمل ذبح کر کے اس کے پیٹ سے اوجڑی کو نکال دیا، اور سب کچھ نکال کر وہیں پر صاف کیا۔ تو ایک جگہ پر انہوں نے اس طرح جانور کو ذبح کیا، اور دوسری جگہ پر جا کر اوجڑی اور اندر کی گندگی نکال کر اس کو وہیں پر رکھ دیا اور گوشت کو لے آیا۔ عبد المطلب کہہ رہے ہیں میں دیوار کے پاس بیٹھے بیٹھے اس تماشے کو، اس بات کو دیکھ رہا ہوں، تو میرے ذہن میں آ گیا من بین فرث ودم، تو ہو گیا یہاں خون گرا ہے، وہاں گندگی گری ہوئی ہے جانور کی، ان دونوں کے درمیان میں کہاں تلاش کروں؟ حارث بیٹے کے ساتھ چلتے رہے، ادھر ادھر دیکھا کہ مجھے خواب کے اندر بتلایا گیا عند نکرۃ الغراب الاعصم۔ اعصم کے معنی وہ کوا، غراب کے معنی کوا ہے، اعصم کے معنی ہے وہ کوا جو پورا کالا ہو، بلیک ہو، لیکن اس کا ایک پر جو ہے وہ تھوڑا سا سفید ہو، اس کو اعصم کہتے ہیں۔ تو غراب الاعصم ہو، وہ جہاں نقرہ اپنی چونچ کو، اپنی بیک کو مارتا ہو، اور وہ بھی کہاں پر؟ عند وادی النمل، جہاں پر چونٹیوں کی وادی اور ویلی ہے، بہت ساری چونٹیاں وہاں پر ہوگی۔ جا کر دیکھا تو یہ کوا وہاں چونچ مار رہا تھا، اپنی بیک کو مار رہا تھا۔ وہاں پر حضرت ابو طالب پہنچ گئے اور اپنے بیٹے کو لے کر، اور وہاں پر زمزم کا یعنی یہ کنواں کھودنا شروع کیا۔ 4 مرتبہ بتلایا گیا تھا۔ پہلی مرتبہ بتلایا احفر طیبہ، دوسری مرتبہ احفر مذمومہ، تیسری مرتبہ احفر برا، اور چوتھی بار احفر زمزم بین فرث ودمن عند نقرۃ الغراب العاصم عند وادی النمل۔ یہ بات کہی، پانی مل گیا، اوہو کھودنا شروع کیا تو مکہ کے لوگ آ گئے، کہا عبد المطلب پہلے تو مذاق کرتے تھے کہ کبھی یہاں کھودتے ہو کبھی وہاں کھودتے ہو، کہیں پانی آپ کو نہیں ملتا، اب جب پانی ملنے کی پوری تمنا ہے کہ اب پانی مل ہی جائے گا، تو لوگ آ گئے کہ اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا، اس میں ہم بھی تمہارے ساتھ شامل ہوں گے۔
انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ لوگوں نے جھگڑنا شروع کیا، لڑنا شروع کیا۔ مسئلہ یہ ہوا کہ پھر عبد المطلب نے حارث کو کہا کہ ان لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ ہم چلتے ہیں ایک کاہنہ کے پاس۔ یہ ایک بہت بڑی کاہنہ ہے جو مدینہ میں رہتی ہے، اس زمانے میں مدینہ میں رہتی تھی، وہ جنگلوں میں رہتی تھی، اور اس زمانے میں کاہن لوگ جناتوں سے مدد لے کر اس طریقے سے خبر لے کر بات کو بیان کرتے تھے۔ پورا ایک گروپ تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ لوگ چلے کہ کنواں کس کے حصے میں جائیں۔ عجیب بات لکھی ہے عبد المطلب کی زندگی کے بارے میں۔ کچھ لوگ ایک جماعت مل کر مدینہ منورہ اس کاہنہ کے پاس پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ کاہنہ وہاں پر موجود نہیں، وہ تو خیبر پہنچی ہوئی ہے، تو خیبر اس کے پاس گئے۔ لیکن اس زمانے میں گرمی تھی، پانی نہیں تھا، اور پیاس کی وجہ سے لوگ مرے جا رہے تھے۔ پورا قافلہ قریب تھا کہ انتقال ہو جائے پیاس کی وجہ سے، اور عجیب حالت ہوئی کہ لوگ بالکل پیاس کی وجہ سے گویا مرنے کے قریب ہوئے، آپس میں کہنے لگے اپنی قبر کو ہم کھود دیں اس لیے کہ یہیں دفن ہو جائیں گے۔ اتنے میں عبد المطلب نے اپنے اونٹ کو اٹھایا تو اس کے نیچے سے ہی پانی نکل گیا۔ یہ پورا قصہ، لوگوں نے پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد اس خیبر میں اس کاہنہ کے پاس پہنچے۔ اس کاہنہ کو پوچھا کہ یہ مسئلہ ہے۔ اس نے کہا مسئلہ تو بالکل صاف ہے، تم مرے جا رہے تھے، پانی نہیں تھا، اس کے اونٹ کے نیچے سے پانی نکلا، تو یہ تو بالکل مسئلہ صاف ہے کہ یہی کنواں کھودنے والا ہے، اسی کے حصے میں، کیونکہ یہ عبد المطلب بڑے ہو کر کعبہ کے متولی بنے، کعبہ کو لک آفٹر، کعبہ کی چابی ان کے پاس رہی، سب کچھ دعائیں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ یوں دعا کی اللہ اگر تم مجھے 10 بیٹے عطا فرمائیں تو میں ایک بیٹے کو ذبح کروں گا، 10 بیٹوں میں سے اپنے ایک بیٹے کو ذبح کروں گا۔ اللہ اکبر، منت مان لی عبد المطلب نے۔ اللہ پاک نے ان کو بیٹے پر بیٹے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، 10 بیٹے عطا فرمائے۔ سامعین کرام، اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ ہر آدمی کے لیے انتظار کرتا ہے کہ کوئی ہے میرے سامنے مانگنے والا کہ میں اس کو دے دوں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو دے دوں۔ اور بات ہی یہ ہوئی، عجیب بات، 10 بیٹے مل گئے۔ کسی کا نام عبد مناف تھا، کسی کا نام عبد عزہ تھا، عبد لات تھا، لیکن ایک بیٹا ایسا تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ بڑے بیٹے بڑے ہو گئے، سب سے اخیر میں سب سے چھوٹا ینگسٹ چائلڈ عبداللہ تھے۔ بڑے خوبصورت تھے، خوبصیرت تھے۔ کیوں؟ انہی کی بطن سے، انہی کے نطفے سے اللہ کو آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں لانا تھا، اور کیوں خوبصورت نہ ہو۔ منت مان لی تھی، اللہ نے اولاد دے دی، بچے دے دیے، یہ بڑے ہو گئے۔ بڑے ہونے کے بعد ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے، خواب میں کسی نے کہا آپ نے منت مانی ہے، اپنی منت کو پورا کیجئے۔ عبد المطلب کی آنکھ کھلتی ہے صبح، پھر جاتے ہیں کہاں میں اپنے سارے بچوں کو بلایا اور کہا بتاؤ میں نے یہ منت مانی ہے، تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ سارے بچوں نے کہا ہم ریڈی ہے، ہم تیار ہے، ہم میں سے جس کو چاہے آپ قربان کرنا چاہے کر دیجئے۔ سارے بچے سب نے ایک ساتھ مل کر کہا ہم ریڈی ہے۔ اس وقت کہا چلو سارے بچوں میں قرآن اندازی کرتا ہوں، جس کا نام نکلے اس کو ہم ذبح کریں گے، اصاف اور نائلہ کے نام پر۔ ایک مرتبہ قرآن ڈالا گیا سارے بچوں کا نام لکھ کر کے، تو نام نکلا عبداللہ کا، نام نکلا عبداللہ کا۔ دوسری مرتبہ پھر قرآن ڈالا تو نام نکلا پھر سے عبداللہ کا۔ تیسری مرتبہ قرآن ڈالا گیا، اللہ اکبر، نام نکلا عبداللہ کا۔
عبد المطلب نے فرمایا اب تو یقین ہو گیا، میں اپنے بیٹے عبداللہ ہی کو ذبح کروں گا۔ عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور کعبۃ اللہ کے پاس لے گئے ذبح کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ وہاں پر مکہ والے جمع ہو گئے۔ آپ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں نے اپنے بیٹوں کے لیے قرآن اندازی کی، ہر وقت میرے اس بیٹے کا نام نکلا، اگرچہ میں چاہتا نہیں تھا کہ عبداللہ کو ذبح کروں، اس لیے کہ میرا لاڈلا اور پیارا اور محبوب بیٹا ہے، لیکن میں کیا کروں، میں نے منت مان لی تھی، اور منت میں انہی کا نام نکلتا ہے، کسی اور کا نہیں نکلتا۔ 3 مرتبہ قرآن اندازی کی، انہی کا نام نکلا، تو میں نے ان کو ہاتھ پکڑا اور یہاں لایا ہوں ذبح کرنے کے لیے، اصحاب بت کے سامنے، اپنے معبود کے سامنے اس کو ذبح کرنے کے لیے لایا ہوں۔ مکہ والوں نے کہا ہو نہیں سکتا، ایسا نہیں کرنا ہے۔ خاندان والوں نے کہا اتنا خوبصورت بیٹا ہے، ایسا نہیں، چلو کاہن کے پاس۔ لوگ اس زمانے میں کاہن ہی ہوتا تھا، پوچھنے کے لیے اس کے پاس چلے گئے۔ کاہن نے پوچھا بتاؤ کہ اگر تمہارے اندر کوئی آدمی مقتول ہو جائیں تو اس کی دیت کیا ہے، کیا دیت دیتے ہو؟ انہوں نے کہا ان کو اونٹ دیتے ہیں۔ کہا ایسا کرتے ہیں کہ ایک طرف 10 اونٹ رکھو اور ایک طرف عبداللہ کو رکھو، ایک طرف حضرت عبداللہ کو رکھو اور ایک طرف 10 اونٹوں کو رکھو، اور قرآن اندازی کرو، اونٹ بھی لکھو ایک میں اور ایک چٹھی میں ان کا نام لکھو، پھر اٹھاؤ کس کا نام نکلتا ہے، اگر عبداللہ کا نکلے تو 10 اونٹ اور بڑھا دو، اور اگر 10 اونٹ کا پہلی مرتبہ نکل جاتا ہے تو 10 اونٹوں کو ذبح کر دو۔ یہی بات ہوئی، ڈالا گیا تو عبداللہ کا نام نکلا، تو پھر اس نے کہا کاہن نے کہ اب 20 دوسرے 10 اور بڑھا دو اونٹوں کو، پھر قرآن اندازی کرو، پھر 10 اونٹ بڑھا دیے تو 20 اونٹ اور عبداللہ مقابلے میں۔ اللہ اکبر، پھر عبداللہ کا نام نکلا۔ اس طریقے سے کرتے 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 10 اونٹ بڑھاتے بڑھاتے 100 اونٹ ہو گئے، ہر وقت عبداللہ کا نام نکلا۔ جب 100 اونٹ ہو گئے تو اس وقت اونٹوں کا نام نکلا۔ اب عبداللہ کے لیے دیت کے طور پر 100 اونٹ کو ذبح کر دیا۔ عبداللہ، حضرت عبداللہ کی زندگی بچ گئی۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں۔ ایک ذبح ہونے والا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے ہوں میں، اور دوسرا عبداللہ ہے جن کے ذبح کے لیے منت مان لی تھی، جن کا نام نکل رہا تھا۔ میں 2 ذبح ہونے والے باپوں کا بیٹا ہوں، انا ابن الذبیحین۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے چلتے ہیں، عبداللہ بڑے ہو جاتے ہیں، والد کا تو انتقال ہو جاتا ہے۔ مختصراً عبداللہ بڑے ہوتے ہیں، اور عبداللہ اتنے خوبصورت تھے، روایتوں میں سیرت حلبیہ اور دوسری سیرت کی کتابوں میں عجیب باتیں لکھی ہے حضرت کے بارے میں، عبداللہ کے بارے میں، بہت عجیب عجیب۔ اتنے خوبصورت تھے کہ ایک مرتبہ مکہ سے باہر جا رہے تھے، اس زمانے میں عورتیں کنویں کے پاس جا کر پانی بھرتی تھی۔ ایک عورت پانی بھر رہی تھی، بہت ساری عورتیں، اس میں سے ایک عورت نے حضرت عبداللہ کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا مکہ سے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ کہا عبداللہ میرا نام ہے، عبداللہ میرا نام ہے۔ تو کہا مجھ سے تم اپنے باپ سے کہنا کہ میرے گھر پر آئے، فلاں جگہ پر میرا گھر ہے، کچھ کام ہے تمہارے والد صاحب کے ساتھ۔ عبداللہ سوچنے لگے میرا کیا کام ہوا کہ اس کے گھر میرے والد صاحب کو بلاتے ہیں، یقیناً کچھ شادی کا چکر ہے، کچھ مسئلہ ہے۔ لیکن گھر پر آئے اور گھر پر آ کر اپنے والد عبد المطلب کو بتلایا۔ عبد المطلب 2-3 دن کے بعد ان کو لے کر گئے، لیکن عبد المطلب نے کہا تمہیں پتہ ہے اس عورت یہ بہت امیر کی لڑکی ہے، اس کے بارے میں بڑے پیغام آئے ہیں، بڑے پیغام آئے ہیں، اس نے آگے چل کر تجھے بلایا ہے، یقیناً تو بڑا خوش نصیب ہے کہ ایک مالدار کی بیٹی تجھے دعوت دے رہی ہے شادی کے لیے، چلو اس کے مکان پر چلتے ہیں۔
اس کے مکان پر گئے، بڑا احترام کیا، بڑی عزت کی، بڑی ادب کی، سب کچھ کرنے کے بعد کھانا پیش کیا۔ کھانے کے بعد اس کے باپ کے سامنے بات رکھی کہ آپ کی بیٹی نے کچھ میسج کہلوایا ہے کہ تم عبداللہ اپنے باپ کو لے کر میرے گھر پر آنا۔ باپ نے کہا ہاں میری بیٹی عبداللہ سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن اب منع کر رہی ہے۔ عبد المطلب فرماتے ہیں ہم اس خاندان کے لوگ ہیں، اب تم منع کرو گے، جو بڑا شریف خاندان ہے، تو ہماری عزت کا کیا ہوگا، ہماری شرافت کا کیا ہوگا، تم منع کرو گے تو ہم کیا جواب دیں گے لوگوں کو۔ اس وقت وہ لڑکی اندر سامنے آ کر اس نے کہا میں عبداللہ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ کہا کیا سوال ہے؟ عبداللہ تمہاری اور بھی کوئی بیوی ہے؟ کہا ہاں میری اور بھی ایک بیوی ہے جس کا نام ہے آمنہ بنت وہب، میری بیوی ہے۔ کہا میں تم سے شادی کرنے والی تھی، کچھ دن پہلے میں نے تمہارے چہرے پر ایک نور دیکھا تھا، تمہاری پیشانی پر ایک نور دیکھا تھا، وہ نور مجھے تمہارے چہرے پر نظر نہیں آتا۔ میں چاہتی تھی، اس لیے کہ میں نے پچھلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ ہوگا، عبداللہ کے پیٹ سے یعنی بطن سے، عبداللہ سے اللہ ایک نبی کو پیدا کرے گا، ایک نبی کو پیدا کرے گا۔ تو میں تمنا کر رہی تھی کہ کاش کہ وہ بچہ میرے پیٹ سے پیدا ہو تو آپ مجھ سے شادی کرتے اور مجھ سے یہ لڑکا پیدا ہوتا، لیکن معلوم ہوتا ہے وہ نور اب آپ کے چہرے میں نظر نہیں آتا، وہ آپ کی بیوی آمنہ کے اندر منتقل ہو گیا ہے۔ اور ہوا ہی ایسا تھا کہ آمنہ اس وقت امید سے ہو گئی تھی، حاملہ ہو گئی تھی، اس لیے انکار کر دیا۔ تاریخ میں لکھا ہے قریباً 200 عورتیں تھیں جنہوں نے ارادہ کیا تھا کہ ہم عبداللہ سے شادی کریں گے۔ انہوں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ ان سے اللہ ایک نبی کو پیدا کرنے والا ہے، ایک نبی کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس لیے 200 سے زیادہ عورتوں نے اس طرح امیدیں کی تھی کہ ہم ان سے شادی کریں گے۔ جس دن سنا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے، آمنہ کے پیٹ سے عبداللہ کی شادی آمنہ سے ہو گئی، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے سردار، فخر موجودات، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، آ چکے ہیں۔ ان عورتوں نے تاریخ میں لکھا ہے عجیب 2 باتیں، اس میں سے ایک بات یہ ہے 200 عورتوں نے اس پر اپنی جان دے دی، اپنی جان دے دی کہ ہماری تمنائیں پوری نہیں ہوئی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے جس کے گھر پر بھی بچی پیدا ہوتی تو بچی کو زندہ درگور اور دفن کر دیا جاتا تھا۔ لیکن قربان جاؤں جس سال میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے رحمت، دونوں عالم کے رحمت، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے تھے، پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے تھے۔ اللہ نے فرمایا میرا نبی پیدا ہو اس سال میں کسی کے گھر پر مکہ مکرمہ میں لڑکی پیدا نہ ہو، تاکہ بے شرمی نہ ہو کہ نبی کی موجودگی میں، نبی کے سال میں لڑکی کو زندہ دفن کر دیا گیا، ہر ایک کے یہاں لڑکا پیدا ہوا۔ ہم سب کو جو بات کہی گئی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ بات آگے بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔